حقیقت یہ ہے کہ امیر بننے کی خواہش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نعمتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اللہ کی. نہ رکھنا جو ہے بہت بڑی محرومی ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے. ہر انسان کے اندر خواہش ہونی چاہیے کہ میں امیر قریبی انسان بنوں، امیر ترین انسان بنوں. اور ہے فرق کیا ہے اس نعمت کا استعمال، یا کوئی بھی نعمت اللہ دے، کیونکہ ہم سمجھے نہیں اس نعمت کو، خواہش ہمارے اندر موجود ہے، تو اس امیر بننے کی پوری خواہش کو ہم نے دنیا کی طرف لگا دیا کہ ہم امیر بن جائیں دنیا کے اندر، اور اس خواہش کو ہم نے استعمال کیا دنیا کے اندر، اور اس کے لیے بھی آدمی کوشش دن رات اسی میں لگا رہا کہ جناب میں امیر بنوں، میں امیر بنوں، میں امیر بنوں. ہم سمجھے نہیں کہ حقیقت میں یہ کیا چیز تھی. امیر بننا جو تھا دنیا کے لیے نہیں تھا حقیقت میں. اگر اسی خواہش کو حقیقت کی طرف ٹرن کر دیں جو حقیقی معنی اس کے ہیں، تو اللہ نے یہ خواہش اس لیے رکھی تھی کہ ہم آخرت کے امیر بن جائیں. خواہش موجود تھی، ہم اس کو سمجھے شاید دنیا کے لیے خواہش ہے، تو ہم نے دنیا کے لگا دیا اس خواہش کو، اور دن رات اس پہ لگ گئے. حالانکہ عقل ہو استعمال میں کہ اگر یہ دنیا کے لیے ہوتی تو ہم چھوڑ کے کیوں جاتے اس کو، یہ ضائع کیوں ہو جاتی. آج تک کچھ ساتھ لے کے گیا اس کو، یا اس کی کوئی ویلیو ہے آخرت میں، لیکن خواہش موجود ہے. تو سمجھے ہم نے حقیقت میں اس کی حقیقت کیا تھی کہ یہ خواہش جو اندر ہماری پیدا ہوئی امیر بننے کی، اس کو ٹرن کریں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کس طرف جائے، آخرت کی طرف جائیں اور آخرت کے امیر بنے. یہ آخرت کے لیے اللہ نے خواہش پیدا کی تھی ہماری. تب یہاں آ گئے، ملک چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، ایمان چھوڑ دیے، حیتیں بدل گئیں. دیکھیں کیا کچھ ہو گیا، گالیاں کھاتے ہیں، جوتے کھاتے ہیں، سب کچھ برداشت. کیوں؟ بس پیسہ آ جائے. کوئی ڈبے میں جاتے دیکھا ہے کسی کو؟ کوئی دیکھا نہیں کہ اس کی کوئی بینک بک کی ساتھ جاری ہو، بینک شیٹ جاری ہو. ماں مر رہی ادھر، باپ ادھر مر رہا ہے، رو رہی ہے، جا نہیں سکتے. اندازہ لگائیں اس خواہش کو کتنا آدمی نے اوپر کور کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح چاہو کتنے لوگ ہیں جن کے باپ مر گئے، مائیں مر گئی، شکل نہ دیکھ سکے، جنازوں میں نہ پہنچ سکے. بس کیوں؟ دین کے لیے ہیں. کون سی دین نہیں جس کے لیے آدمی بیٹھے. دھوکہ. اصل کیا ہے؟ امیر بننے آئے ہم. اور جب امیر بنتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جو اولاد ہے وہ دیکھنے والے تماشے جو آج کل سننے میں نہیں آتے. روک سکو تو روک لو، روک نہیں سکتا. آپ اس برائی کو نہیں روک سکیں گے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آنے سے آنے والا وقت خراب تر خراب ہوتا چلا جائے گا. خراب سے خراب تر. ہم 1% یہ خواہش رکھتے ہیں، جو آنے والے ہماری جنریشن ہوگی وہ 100% یہ خواہش رکھے گی کہ دنیا کا مطلب ہی مادیت ہے. میرا باپ یہاں آیا تو ہم نے پیسہ کمانا ہے. لاکھ قرآن آپ ان کے لیے پڑھ دیں، لاکھ چیزیں اتار دیں، لاکھ کچھ بنا دیں، آپ ہزاروں مسجدیں بنا دیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ناممکن ہے. کیونکہ ہم نے اس نعمت کو استعمال کیا غلط طریقے سے. اللہ تعالیٰ جو نعمت دی تھی ہم نے غلط سٹیپ اٹھائے. جیسے دنیا کے اسباب ہے نا، یہ نوکری کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، اسباب ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امیر بننے کے لیے آخرت کی جو ہے وہ اسباب دیے ہیں. وہ کیا ہے؟ کون سا سبب دیا ہے؟ کون سے سورسز ہیں جس کو سے ہم امیر بنیں گے؟ ان کو کہا جاتا ہے نیکیاں، پائٹیز. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سبب ہے. یہ سبب ہے امیر بننے کا، جس کو ہم نیکی کہتے ہیں نا. اور اتنی بہتات سے دی اللہ تعالیٰ نے. بہتات سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھے. کثیر، کثرت سے دی ہے. اتنی ایکسس میں دی ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ذرے کے برابر بھی تو نیکی کرے گا، تیرے وزن پہ رکھوں گا تو اونچی ہو جائے گا تیرا وزن. دیکھ کتنا بڑا اللہ کی شان.
یہاں تو سوچنا پڑتا ہے یہ نوکری کرو تو اس میں زیادہ ملے گا، فلاں نوکری کرو تو اس میں زیادہ ملے گا، یہ میرا فیوچر ہو جاتا ہے یہ بنے گا، ڈینٹسٹ ہو جاتا ہے یہ ہو جائے گا، فلاں یہ ہے نا ہمارا. تو اللہ پاک نے کہا اس کا تو فکر ہی نہ کرو، جو آخرت کا امیر بننا چاہے گا اتنے سورسز میں نے اس کے لیے رکھ دی ہے کہ نیکیوں کے ہم بال لگا دیے ہیں، دروازے کھول دیے ہیں. تو مسکرا کے کسی کو دیکھے گا تیری نیکی ہو جائے گی، آخرت کا تیرا سرمایہ بن جائے گا. تو نے بڑھ کے کسی کو سلام کر دیا تیری نیکی ہو جائے گا، تیرا سرمایہ بن جائے گا. چلتے چلتے راستے میں تو نے تنکا ہٹا دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، تیرا سرمایہ ہو جائے گا. کسی کی مشکل کو تو نے حل کر دیا، تیرا سرمایہ ہو جائے گا. خرچ ہو رہا ہے. سمجھ آئے گی آج نقطہ آپ کو کیوں اللہ والوں کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کو کیوں دل کرتا ہے خود کو سلام کرنے کو، ان کے پیچھے چلنے کی کیوں دل کرتا ہے؟ کیا کشش ہوتی ہے؟ کشش یہی ہوتی ہے کہ ہم غریب ترین انسان ہیں، وہ ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں، اصل بادشاہ تو وہ ہے. چند گھنٹوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے مقام کیا ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف اعمال نیکیاں کمانے کے رکھ دی ہے جس سے انسان امیر ہوتا ہے. آؤ دیکھیں سب سے اونچا عمل کون سا اللہ نے دیا ہے جس سے انسان امیر کبیر ہو جاتا ہے آخرت میں. بتاؤں تو کریں گے؟ سچی بات ہے. ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں. شاباش. اللہ پاک نے اس عمل کو چھپایا نہیں دوستو. دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قرآن، اللہ تعداد نہیں کیا ہے. کرتے جاؤ، کماتے جاؤ. لیکن سب سے زیادہ امیر کون ہوگا آخرت میں؟ بولے سبحان اللہ. جس کا سٹیٹس بہت ہائی ہوگا، بہت اونچا ہوگا، چھپا نہیں ہے. قرآن نے بھی اس کو بتایا ہے، حدیث نے بھی اس کو بتایا ہے. ابھی دونوں چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں جی اس آدمی نے بڑا اچھا پیشہ لیا، بڑا عقل مند آدمی ہے. دیکھو اس نے یہ لے لی، بلڈنگ لے لی، اور دیکھو جی اس نے بلڈنگ کو لے کے کرائے پہ لگا دیا، اور کرائے پہ لے کے اس نے جناب اللہ اور فلیٹ بنا دیے. بڑا سمجھدار آدمی ہے کہتے ہیں نا، بڑا کما رہا ہے نا. اور یار دکان بکری تھی، دیکھو اس نے کتنی چلاکی کھیلی یار، رات ہی رات سودا کر لیا. بڑا یار کلیور آدمی بھائی، اس کی اولاد دیکھو کتنی تیز ہے یار، سب کچھ کر لی. اللہ کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات. کون ہے لوگ؟ اولی الالباب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دنیا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ عقل مند ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ سب سے عقل مند لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے آخرت کا سب سے زیادہ اونچا کاروبار لیا ہے جس سے سب سے زیادہ امیر بن جائیں. میں بتاتا ہوں کون ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. سبحان اللہ. اب کون بتا رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ انہوں کی سلیکشن سب سے اونچی ہے سارے اعمال میں. جتنی نیکی دی تھی سب سے عقل مند انسان ہوئے جنہوں نے اللہ کے ذکر کو سلیکٹ کیا ہے امیر بننے کے لیے. سبحان اللہ. پوری کائنات میں فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ لوگ ہیں، اتنی میں نے نیکیاں سباب دی تھی امیر بننے کے لیے، جنہوں نے اللہ کے ذکر کو پسند کیا ہے. یہ سب سے زیادہ عقل مند ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے. یہ عمل ہی ایسا ہے امارت کے. آپ کئی طریقوں ذکر کرتے ہیں، انگلی پہ ذکر کرتے ہیں، منہ سے ذکر کرتے ہیں، یہ سب ذکر ہے نا سارے. تو کثیر کا لفظ ہے، کثیر کی تفسیر ہی کرتے ہیں بزرگان دین کہ کثرت سے کیا مراد ہے. کثیر یہ جو اللہ کے نبی اللہ نے بتایا قرآن میں، الذین قیام وقعودا، ہر وقت اللہ کا ذکر. یعنی کثیر سے مراد ہے کہ سب سے زیادہ امیر ذکر کرنے والوں میں بھی وہ ہوگا جو دل سے ذکر کرتا تھا، کہ اس نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا، جو قلب سے ذکر کرتا تھا، جو مراقبہ کرتا تھا، جو ذکر قلبی کرتا تھا. اپنے ذکر کو زبان سے نہیں بلکہ کہاں سے کرتا تھا؟ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا. تو پھر وہ سوتے میں غافل نہیں رہتا تھا، وہ کاروبار کے وقت بھی غافل نہیں رہتا تھا، وہ بیوی بچوں میں غافل رہتا. کیوں کہ اس کی مشین ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہی رہتی تھی.